ملکہ شارلٹ انگلینڈ کی ایک ملکہ تھیں۔ وہ نباتات کی ماہر، موسیقی اور فنون لطیفہ کی اور بہت سے یتیم خانوں کی بانی بھی تھیں۔ لیکن ان کی کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ اس کی بہت زیادہ جانچ پڑتال والا ڈی این اے ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ افریقی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ اگر سچ ہے تو یہ میکلن برگ آسٹریلینز کی ملکہ شارلٹ، دو برطانوی بادشاہوں کی ماں اور ملکہ وکٹوریہ کی نانی، برطانوی شاہی خاندان کی پہلی کثیر الثانی رکن تھیں۔ ملکہ شارلٹ کی پیدائش 19 مئی 1744 میں میکلن برگ شمالی جرمنی میں ہوئی تھی، جو اس وقت مقدس رومن سلطنت کا حصہ تھی۔ ان کا نام صوفیہ شارلٹ رکھا گیا تھا۔ 1761 میں جب وہ 17 سال کی ہو گئیں تو شہزادی صوفیہ کی انگلینڈ کے شاہ جارج سوئم کے ساتھ غیر متوقع شادی طے پائی۔ ان کے بھائی ایڈولف فیڈرک چہارم، جنہوں نے اپنے مرحوم والد کی حیثیت سے ڈیوک آف میکلن برگ کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی، اس نے برطانوی بادشاہ کے ساتھ شارلٹ کی شادی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اگرچہ یہ جوڑا اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن شہزادی صوفیہ کو برطانوی وارث کے لیے کامل میچ سمجھا جاتا تھا۔ وہ اچھی طرح تعلیم یافتہ اور مناسب اسٹاک تھیں اور ان کے آبائی علاقے سے متعلق نسبت کی وجہ سے شاید وہ برطانوی امور میں مشغول ہونے میں دلچسپی نہیں لیتی تھیں۔ دراصل ان کی شاہی شادی کے معاہدے میں ایک شرط طے کی گئی تھی، وہ کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گی۔ شادی کی تقریب کے 3 دن بعد شہزادی صوفیہ جرمنی روانہ ہو گئیں۔ شاہی وفد کے سربراہ آرل آف ہارکوٹ کو نئی ملکہ کو انگلینڈ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں شاہی پارٹی لے جانے والے جہاز کا نام بدل کر رائل شارلٹ رکھ دیا گیا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے 9 روزہ سفر کے بعد ملکہ صوفیہ کا جہاز بالآخر 8 ستمبر 1761 کو لندن پہنچا اور اچانک انگلینڈ کے ذہنوں اور لبوں پر ایک بار غیر واضح ملکہ آ گئی۔ سیاستدان ہورس والپول نے شارلٹ کے لندن پہنچنے کے بارے میں ایک خط میں لکھا: میرے وعدے کی تاریخ اب آ گئی ہے اور میں اسے پورا کرتا ہوں، اسے بڑے اطمینان کے ساتھ پورا کرتا ہوں کیونکہ ملکہ آ گئی ہیں۔ آدھے گھنٹے تک کسی نے اس کی خوبصورتی کے اعلانات کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ ہر شخص راضی اور خوش تھا۔ شہزادی صوفیہ نے جارج سوئم، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے، اسی رات سینٹ جیمز کے محل میں شادی کی تھی۔ اس وقت جارج سوئم کی عمر 22 سال تھی اور شہزادی صوفیہ کی عمر 17 سال کی تھی۔ شاہی تاج پوشی کے کچھ ہفتوں بعد شہزادی صوفیہ باضابطہ طور پر ملکہ شارلٹ بن گئیں۔ اپنے شاہی فرائض سنبھالنے کی خواہش مند ملکہ شارلٹ، جو فرانسیسی اور جرمن زبان بولتی تھیں، انہوں نے انگریزی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے لیڈی ان ویٹنگ شہرت کے لیے جرمنی اور انگریزی دونوں عملے کی خدمات حاصل کی اور یہاں تک کہ چائے پینے کی انگریزی روایت کو بھی اپنایا۔ لیکن ان کے اچھے ارادوں کو شاہی دربار میں کچھ لوگوں نے خاص طور پر قبول نہیں کیا، خاص طور پر ان کی اپنی ساس شہزادی آگسٹا، جس نے ملکہ شارلٹ پر ساس کی حیثیت سے مستقل طور پر غالب آنے کی کوشش کی۔ 12 اگست 1762 کو بادشاہ سے شادی کے 1 سال سے بھی کم عرصے بعد ملکہ شارلٹ نے اپنے پہلے بچے جارج پرنس آف ویلز کو جنم دیا۔ اس کا پہلا بیٹا بعد میں کنگ جارج چہارم بن گیا تھا۔ اگرچہ ملکہ نے شاہی تخت پر وارث ہونے کی اپنی ذمہ داری کو پورے فرض سے نبھایا، لیکن اس کی زندگی کے تقریباً 20 سال تک حاملہ ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے 1780 کے خط میں ذکر کرتی ہیں: جب اپنے 14ویں بیٹے شہزادہ الفریڈ کے ساتھ حاملہ تھیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایک قیدی اپنے بوجھ سے چھٹکارا پانے اور اپنی مہم کا اختتام دیکھنا چاہتا ہو، اس سے زیادہ آزادانہ طور پر اس کی آزادی کی خواہش کر سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آخری بار تھا۔ زچگی کی تکلیف سے قطع نظر، ملکہ شارلٹ اور جارج سوئم کا شادی شدہ جوڑا
ایک دوسرے کے ساتھ واضح پیار کی وجہ سے مورخین میں کامیابی کی کہانی کی حیثیت سے بیان کیا جاتا تھا۔ 1762 میں شاہ جارج سوئم اور ملکہ شارلٹ ایک ایسی پراپرٹی میں منتقل ہو گئے جو بادشاہ نے حال ہی میں برمنگھم ہاؤس کے نام سے حاصل کی تھی۔ یہ آرام دہ اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے پہلے بیٹے کو چھوڑ کر اس کے سارے بچے اسٹیٹ میں پیدا ہوئے تھے، جو بعد میں پیار سے کوئن ہاؤس کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ آج توسیع شدہ مکان برمنگھم پیلس ہے، جو انگلینڈ کی ملکہ کی شاہی رہائش گاہ ہے۔ اگرچہ ملکہ شارلٹ نے اپنے آپ کو شاہی امور سے ہٹانے کی پوری کوشش کی ہوگی، لیکن ان کی ذہانت اور یورپی امور میں دلچسپی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زیادہ تر اپنے پیارے بھائی گرینڈ ڈیوک چارلس دوئم کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتی تھیں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں اور اسے 400 سے زیادہ خطوط لکھے، جس میں اس نے محل میں برطانوی سیاست اور اس کی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے بارے میں اپنی باتیں بیان کی تھیں۔ سیاست کے علاوہ بیوی اور شوہر دونوں پودوں سے پیار کرتے تھے۔ سینٹ جیمز کے محل کے میدان، جو اس وقت کے بادشاہ اور ملکہ کی سرکاری رہائش گاہ تھے، کھیتوں سے ملتے جلتے تھے۔ پودوں سے ملکہ شارلٹ کے شوق کی وجہ سے اپنے وقت کے مشہور ایکسپلورر کیپٹن جیمز کک نے ملکہ کو غیر ملکی پودوں کے تحائف پیش کیے، جو انہوں نے کوئن پیلس کے اپنے باغات میں لگائے تھے۔ ملکہ شارلٹ محل کے باغات میں وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ ملکہ شارلٹ فنون لطیفہ کی بھی سرپرست تھیں۔ وہ بینڈل اور جوبان سیبسٹین باچ جیسے جرمن کمپوزروں کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھیں۔ ملکہ کا میوزک ماسٹر جان کرسٹن باچ تھا، جو عظیم کمپوزر کا 11واں بیٹا تھا۔ اسے ایک اور 8 سالہ نوجوان فنکار ولف گینگ اماڈیوس موزارٹ کی دریافت کا سہرا بھی دیا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات، اگرچہ محتاجوں کی مدد کرنے میں ملکہ کی خصوصی دلچسپی تھی، ملکہ شارلٹ نے بہت سے یتیم خانوں کی بنیاد رکھی اور سن 1809 میں وہ برطانیہ کے پہلے زچگی ہسپتالوں میں سے ایک، لندن کے جنرل لیان ہسپتال کی سرپرست بن گئیں۔ بعد میں ملکہ کی مسلسل حمایت کے اعزاز میں ہسپتال کو کوئن شارلٹ اور چیلسی ہسپتال کا نام دیا گیا۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ یورپی شاہی، جن میں برطانیہ اور بالخصوص 18ویں صدی اور اس سے پہلے کے حکمران شامل تھے، انہوں نے صرف دوسرے شاہیوں سے شادی کر کے اپنے شاہی پاکیزگی کے تحفظ کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ شارلٹ کے آبائی خاندان نے اتنی دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ 1940 کے بعد سے ہی شارلٹ کی افریقی نسل اور نسل کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ان خرافات کا آغاز جمیکا کے امریکی مصنف جے راجرز نے اپنی کتاب سیکس اینڈ ریس جلد اول میں کیا تھا، یہ کہ اس کو اپنے لمبے ناک اور بھاری ہونٹوں کی وجہ سے ایک نیگرو تناؤ ہونا چاہیے، جیسا کہ 1761 میں ایلن ریمسے کی تصویر میں دکھایا گیا ہے، اور ہورس والپول کا ایک حوالہ جس میں اس کے ناک بہت لمبے تھے، منہ میں ایک ہی غلطی تھی۔ یہ افسانہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف دعووں میں پھیل گیا اور اس کے پاس افریقی نسب تھا، جس میں کرسچن فریڈرک بیرن سٹار نے 1810 کی دہائی میں ایک کریکلچر مشاہدہ بھی کیا تھا۔ ان کا چہرہ چٹپٹا، ناک لمبا اور ہونٹ پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان دعووں کو جنم ملا کہ ملکہ مخلوط نسل یا سیاہ نسلی تھیں۔ 1999 میں ماریو ڈی ویلڈس کو قوم نے PBNS فرنٹ لائن کے تیار کردہ ویب سائٹ میں پچھلے دعووں کو بڑھایا، اور ویلڈس نے دعویٰ کیا کہ شارلٹ کی غیر واضح افریقی شکل اور نیگروڈ فیزیوگومی ہے، یہ دور کی افریقی نسل کا نتیجہ تھا۔ ویلڈیس نے 1761 ایلن ریمسے کے پورٹریٹ کو ثبوت کے طور پر پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ ملکہ کے دور کے آباء و اجداد افریقی تھے۔ مارگریٹا ڈی کاسترو وائس سوزا 15ویں صدی میں پرتگالی اعلیٰ مرتبہ عورت تھیں، جس نے پرتگال کے بادشاہ
الفونسو سوئم سے اپنے خاندانی نسب کا سراغ لگا لیا تھا اور اس کی ایک مالکن مدراگانا پرتگالی شاہی گھرانے کی ایک سیاہ شاخ سے تھیں۔ وہ ڈی سوسا خاندان کے بارے میں اس غیر یقینی دعوے کو کوئی ثبوت فراہم کیے بغیر ماریو ڈی ویلڈس کو قوم کا نظریہ تخلیقی پہلو سے ایک پیشن گوئی تھی۔ اگرچہ ڈی ویلڈس نے کہا کہ صدیوں سے طویل عرصے سے نسل کشی کی وجہ سے وہ ملکہ شارلٹ اور سوسا کے درمیان 6 نسلوں کا سراغ لگا سکتا ہے، لیکن پینسلوینیا یونیورسٹی میں نسل اور نو آبادیات کے پروفیسر انالومبا کے مطابق بلیکم کور کی اصطلاح بنیادی طور پر مسلمانوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لومبا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کالا ضروری تھا، لیکن اگرچہ ملکہ شارلٹ افریقہ کے ساتھ نسلی نسبت نہیں رکھتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں افریقی لوگوں کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ شاہی معالج بیرن کرسچن فریڈرک نے شارلٹ کو چھوٹا اور ٹیڑھا سچا مولٹوٹو چہرے والا قرار دیا۔ سر والٹر اسکاٹ کا بھی شارلٹ کے متعلق ایک بیان موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ وہ بد رنگ تھیں۔ ایک برطانوی وزیر اعظم نے یہاں تک کہا کہ ان کی ناک بہت چوڑی تھی اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اس نظریے کے حامی ملکہ کے شاہی پورٹریٹ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، جن میں سے کچھ اس کی افریقی خصوصیات کو کافی مضبوطی سے پیش کیا گیا ہے۔ ملکہ شارلٹ کی سب سے حیرت انگیز تشبیہات ممتاز فنکار ایلن رمسے نے پینٹ کی تھیں۔ ملکہ کی تصویروں کے سروے کرنے والے ڈیسمونڈشا ٹیلر کا خیال ہے کہ ملکہ شارلٹ کے آبائی نظریے کو رامسے کی تصویروں کی حمایت نہیں ہے۔ ٹیلر نے کہا کہ ملکہ کے بیشتر پورٹریٹ اس کو آپ کے معمولی ہلکی پوشاک شاہی کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں افریقی خون کی سیاہی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ استدلال بھی قابل اعتراض ہے کہ بشرطے کہ مصور ہمیشہ 18ویں صدی اور اس سے قبل کے اپنے شاہی مصوری کو سچائی کے ساتھ پیش نہیں کرتے تھے، واقعتاً فنکاروں نے عموماً ایسی خصوصیات کو مٹا دیا جو اس وقت ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھیں۔ چونکہ افریقی لوگ غلامی سے وابستہ تھے، برطانیہ کی ملکہ کو افریقہ سے کسی کی حیثیت سے رنگ لینا ممنوع ہوتا۔ ڈی ویلڈس وائی کو قوم کا کہنا ہے کہ رامسے کے ساتھ معاملہ مختلف ہے، چونکہ رامسے زیادہ تر فنکاروں کے مقابلے میں زیادہ درستگی کے ساتھ رنگ بھرنے کے لیے جانے جاتے تھے اور وہ غلامی کو ختم کرنے کے حامی تھے۔ ڈی والڈیس وائی کو قوم نے مشورہ دیا کہ مصور ملکہ شارلٹ کو کسی بھی افریقی خصوصیات کو دبا نہیں دیتا تھا، بجائے اس کے کہ اس نے حقیقت میں ان پر زور دیا ہوگا۔ نسل کا موضوع ہمیشہ حساس رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ بحث مباحثہ تاریخی حقیقت پر مبنی ہو۔ برطانوی سلطنت کی نو آبادیاتی تاریخ کو دیکھتے ہوئے افریقی نسل کے شاہی رکن کا ہونا حیرت انگیز انکشاف ہوگا، لیکن یہ بھی اتنا ناممکن نہیں ہے۔ اس دریافت کا سیاسی وزن ہے اور یہ شاید کچھ تباہ کن نو آبادیات کی ایک پریشانی کی یاد دہانی ہے جو برطانوی سلطنت کی تعمیر کے لیے ضروری تھی۔ شاید اسی وجہ سے بہت سے برطانوی مورخ افریقی نسل کے ساتھ ملکہ کے نظریے کو اپنانے سے گریزاں تھے، لیکن جبکہ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ ملکہ شارلٹ کا ورثہ اہم نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی افریقی نسل بھی ہو، لیکن اس کی کوئی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صدیوں سے غلامی برطانیہ اور اس کی نو آبادیات میں سرزمین کا قانون تھا، اور غلامی میں سے بہت سے لوگ افریقی یا افریقی نسل سے تھے۔ برطانیہ کی بلیک کوئین کے طور پر شارلٹ کا تصور سیاہ فنی فنکاروں کے ساتھ ساتھ امریکہ میں مقیم آرٹسٹ کین اپ ٹیلر جیسے متعدد منصوبوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اشارہ ان افراد کے جذباتی رد عمل سے لیا جن سے میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے ملکہ شارلٹ ان کی نمائندگی کیا کرتی ہیں۔ اسکالرز نے اس طرف اشارہ کیا کہ درجنوں پورٹریٹ اور بیانات نے
اسے ایک عام شمالی یورپی خاتون کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے دور کا ابا اجداد مارگریٹا ڈی کاسترو و سوزا تھا یا کسی سیاہ پرتگالی عظیم خاندان سے تھا۔ شارلٹ کا اس سے بھی زیادہ دور کا اجداد مدراگانا گالبا موزروب تھا اور وہ مورش نہیں تھا، اور یہاں تک کہ اگر مدراگانا مورش تھا تو مورش کا سیاہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید برآں شارلٹ نے مدراگانا سے تعلق رکھنے والے اپنے شوہر کنگ جارج سوئم سمیت یورپی رائلٹی کے ایک بڑے تناسب کے ساتھ حصہ لیا۔ 1811 میں مستقل طور پر پاگل پن کے آغاز کے بعد جارج سوئم کو 1799 کی ریجنسی بل کے مطابق اپنی اہلیہ کی سرپرستی میں رکھا گیا۔ وہ اس کے غیر اخلاقی سلوک اور کبھی کبھار پرتشدد رد عمل کی وجہ سے خود کو اکثر ان سے ملنے نہیں لا سکتی تھیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جون 1812 کے بعد دوبارہ اس سے ملنے نہیں آئیں۔ تاہم شارلٹ اپنے شریک حیات کی حامی رہیں کیونکہ اس کی بیماری اب اسے پورفیریا سمجھا جاتا ہے جو بڑھاپے میں خراب ہو گیا تھا، جبکہ اس کا بیٹا پرنس ریجنٹ شاہی اقتدار پر قابض تھا۔ بادشاہ کی بیماری کی حد کی وجہ سے وہ یہ جاننے یا سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی بیوی کی موت ہو گئی ہے۔ بدقسمتی سے ملکہ شارلٹ کی زندگی کا اختتام خوشکن تھا۔ ملکہ 17 نومبر 1818 کو فوت ہو گئیں اور اسے ونڈسر کیسل کے سینٹ جارج چیپل میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ برطانوی تاریخ میں سب سے زیادہ طویل عرصے تک شاہی خدمتگار تھیں۔ انہوں نے 50 سال سے زیادہ عرصے تک اس منصب پر خدمات انجام دیں۔